درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان تو ویسے متفرق چل رہے تھے، مگر چونکہ اب ماہ رمضان المبارک ہے تو اس کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے ہوش گزار کیے جائیں گے۔ روزے کی حالت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اسی تعلق سے متفرق چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کاٹن بڈ استعمال کرنے کا حکم۔ پورا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس بارے میں، کیا روزے کی حالت میں کان صاف کر سکتے ہیں، اور کیا کان صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ لکڑی پہ روئی لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو کاٹن بڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکڑی روئی لگا کر کے کان میں ڈالنا، پھر نکالنا، اور اگر اس پہ میل لگا ہوا ہے تو دوبارہ پھر اسی کو کان میں ڈالنا، تو ان سب چیزوں سے روزہ ہمارا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کپڑے، تنکے یا کاٹن بڈ سے کان صاف کر سکتے ہیں اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں کان صاف کرتا ہے، اگرچہ ایک مرتبہ جو لکڑی ڈالی دوبارہ پھر وہی لکڑی ڈال دی، اگرچہ اس پہ کچھ میل لگا ہوا تھا، تب بھی اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ در مختار میں علامہ حسکفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے: اگر لکڑی سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور عبارت ہے رد المختار کی، اور فتاوی بزازیہ کے حوالے سے لکھا ہے: انہ لا یفسد بالاجماع، جس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کان کی تنکے سے صفائی کرنے سے بالاجماع روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے، علامہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر لکھا: یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خون نکلا، حلق تک پہنچ گیا، حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں، کان کھجانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ایک ہی لکڑی چند بار آپ کان میں ڈالیں۔ ایسے ہی کوئی بالکل معمولی سی چیز، کوئی چیز دانت پہ چپکی رہ گئی تھی، مطلب ایسی نہیں کہ احساس ہو کہ بہت زیادہ چنے کے برابر، گیہوں کے برابر، اس سے ہلکی چیز کوئی تھی اور لعاب کے ساتھ چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اب دانتوں میں کل ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہے، پیریا وغیرہ کی اگر شکایت ہو تو خون نکلنے لگتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلا، خون نکل کے ابھی حلق میں ہی تھا، مطلب حلق سے نیچے نہیں اترا، منہ میں تھا، یہاں تک پہنچا مگر نیچے گیا نہیں ہے، تب تک تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ ہاں اگر وہ خون حلق کے نیچے اتر گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر دانتوں سے خون وغیرہ کچھ نکلا ہے تو فوراً کلی وغیرہ کر لینا چاہیے، مگر جب دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہے تو کلی سے صرف وہ ختم نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلنے لگتا ہے۔ اس کا واحد علاج میری نظر میں یہ ہے کہ آپ مسواک رکھیں، اگر آپ کو لگے کہ منہ گندا ہو رہا ہے، خون وغیرہ کی شکایت ہے، تو فوری طور پہ ہلکے ہاتھ سے مسواک اپنے دانتوں پہ رگڑیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیریا کی شکایت فوری طور پہ ختم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ مطلب بالکل ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت خون انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ ہاں اگر مستقل آپ مسواک کا مزاج بنا لیں تو انشاءاللہ پیریا بالکل بھی ختم ہو جائے گی، مگر شرط یہی ہے کہ مستقل آپ برش چھوڑ دیں، منجن کولگیٹ ساری چیزیں چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ صرف مسواک کا استعمال کریں، انشاءاللہ دانتوں کو فائدہ ملے گا۔ اور یہ وضو تو ٹوٹ جائے گا، ہاں وضو تو بہرحال ٹوٹ جائے گا، اگر خون نکلا دانتوں سے تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا، اب دوبارہ آپ کو وضو تو کرنا ہے مگر روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا۔ ہاں اگر حلق سے نیچے اتر جاتا تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اچھا،
مسواک جو ہے بہت ہی فائدے کی چیز ہے، یہ بہت مفید چیز ہے، اللہ کے رسول نے اسے سنت قرار دیا، اللہ کے رسول اسے استعمال فرماتے تھے، تو فوائد تو بہرحال ہوں گے۔